حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو ان میں درس نظامی میں بھی کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اولاً پڑھائی میں ان کا حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اور یہ اس سلسلے میں بڑے پریشان رہتے تھے۔ یہ اتنے پڑھنے کے تعلق سے کمزور تھے کہ اس کی مثال دی جاتی تھی، کوئی اور کمزور ہو نا ان کی مثال دی، کہتے ہوں گے کہ یار سعد الدین ہو تم بھی کیا، تو بہرحال تو لیکن یہ تھے کہ ہمت ہارتے نہیں تھے، پیچھے ہٹتے نہیں، میں نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ تو ایک دن اسی طرح سبق یاد کر رہے تھے کہ یاد ہو جائے کس طرح، تو ایک اجنبی انجان شخص نے آ کر کہا سعد الدین اٹھو ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں کوئی گھومنے پھرنے کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوا ہوں، سیر و تفریح کے لیے میں نہیں آیا۔ نیز میری حالت ایسی ہے کہ مطالعے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں بھلا کس طرح گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتا ہوں، میرا تو مطلب مقصد ہی پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد نہیں ہوتا، تو اس لیے مجھے زیادہ مطلب ہے اس سیر و تفریح سے بچنا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور کہا چلو گھومنے پھرنے۔ آپ نے وہی جواب دیا، وہ پھر چلا گیا، کچھ دیر کے بعد یعنی تیسری بار آیا آپ، اور اب کی بار کہنے لگا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور ننگے پاؤں ہی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے، حتیٰ کہ شہر سے باہر ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو سایہ عطا کر رہے تھے۔ میرے جیسا ہو تو یعنی کہ سائے میں جیسے میں بیٹھا ہوں، سرکار تو ساری کائنات کے لیے صاحبان ہیں، سایہ کرنے والے نا، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے بار بار بلانے پر آپ نہیں آئے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں، اور آپ تو اب وہی پڑھائی کی دھن تھی نا، اور آپ تو میری یہ ذہنی کیفیت اور حافظے کی کمزوری سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ پچھلے بزرگوں کا سب کا یہی ذہن ہوتا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم غیب دیا ہے، دل کی خبریں ان کو ہوتی ہیں، اور یہ ساری خبریں اللہ کی عطا سے یہ رکھتے ہوتے ہیں۔ آپ کو سب خبر ہے میری پوزیشن کیا ہے، میں ذہنی کمزور اور یاد ہوتا نہیں ہے مجھے، تو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس حافظے کی کمزوری کا جو مرض لگا ہوا ہے اس کے لیے شفا کا طلبگار ہوں۔ دریا رحمت جوش میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ اللہ اکبر! انہوں نے منہ کھولا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ لعاب دہن منے تھوک مبارک، اور آپ کے لیے دعا کی، اور کامیابی کی خوشخبری عطا فرما کر گھر لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرے دن حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے استاذ محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دوران سبق آپ نے استاد صاحب کے درس میں کچھ علمی سوالات کیے جو معنوی اعتبار سے باریک بینی اور گہری سوچ کا نتیجہ تھے۔ بہت گہرے ایسے سوالات کیے، یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک ایسا طالب علم اور ایسے سوال کرے، دیگر طلبہ تو وہ تو اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے، اور اس کو فضول اور بے معنی انہوں نے سمجھا۔
مگر استاد تھے. تو آپ کے استاد حضرت قاضی عضد الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد الدین کی یہ علمی گفتگو سن کر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اے سعد الدین آج تم وہ نہیں جو کل تک تھے. حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام واقعہ استاذ محترم کی خدمت میں بیان کر دیا. یہ واقعہ حافظہ کیسے مضبوط ہو کہ پیج نمبر 121 پر موجود. میں نے کچھ اس میں الفاظ میں تبدیلی کی ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آپ نے دیکھا کہ حافظہ کمزور تھا, یاد نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کی ڈکشنری میں وہ پیٹھ دکھانا نہیں تھا. اس طرح ہمارے کئی طلبہ پیٹھ دکھا دیتے ہیں, مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ آ گئے تو اب آ گئے, اب پلٹ کر کسی نے بھی نہیں جانا.